ایک اور چیز واضح کروں گی کہ اس پاکستان کی خواتین کے حوالے سے یہ عدت کیس ایک انتہائی غلیظ اور گھٹیا کیس ہے، اور اگر اس قسم کے کیسز عدالتوں میں آئیں گے تو پاکستان کی وہ خواتین جن کی کہیں غلط شادی ہو گئی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ خلا لیتی ہیں یا طلاق لیتی ہیں، تو ان کا کیا فیوچر ہے اس ملک میں؟ 6 سال کے بعد ان کے سابقہ شوہر یا کوئی بھی اٹھ کے ان پہ الزام تراشیاں کریں گے، اور اس کے بعد کیا آپ ان کو 7 سال جو ہے وہ 2 دن کے ٹرائل کے بعد 7 سال قید دیں گے اور ان کو اندر بند کریں گے؟ تو آگے ہی خواتین کو کوئی قانونی پروٹیکشن اس طریقے سے ملتی نہیں ہے۔ اس قسم کے کیسز اگر آئیں گے، اور ایک لینڈ مارک کیس ہے یہ، اگر یہ کیس خدا نہ خواستہ اس طریقے سے کنکلوڈ ہو گیا تو یہ تو پھر آنے والے وقتوں میں خواتین کے لیے کے خلاف ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ گالیوں بھری تقریر سنوا دی گئی، اور اس کے بعد جج صاحب کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ انہوں نے اٹھا کے ایک اپلیکیشن بھیج دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ کسی اور کو یہ کیس دے دیا جائے۔ تو جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی فرمایا اور باقی ساروں کا بھی یہی کہنا ہے، ماننا ہے، اور آپ دیکھ بھی لیں کہ اس طرح کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ کو جوڈیشل اس میں سسٹم میں کبھی یہ نہیں نظر آئے گا کہ ایک کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، ڈے بتایا کہ اس دن ہم فیصلہ سنائیں گے۔ پہلے ہم 8:30 بجے گئے تو انہوں نے کہا 10:30 بجے تک انتظار کریں، ہم 2 گھنٹے عدالت میں ہی بیٹھے رہے، اور 10:30 بجے اچانک سے پتہ چلا خاور مانکا کی آمد ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان نون قسم کے لوگوں کی آمد ہوتی ہے، پیچھے پورا ایک جھمگٹا بنتا ہے، وہ ہوٹنگ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جس پہ یہ شور مچایا جا رہا تھا، اور پرووکیٹو قسم کی باتیں کرتے ہیں، غلیظ ترین جملے بولے گئے، گالیاں دی گئی۔ خواتین جو ہمارے ساتھ موجود تھی، میرے سمیت ہم 100-150 کے قریب خواتین اندر کورٹ روم میں بھی موجود تھی، باہر بھی، ان کے سامنے اس قسم کا جملہ بولا گیا کہ جی آپ کو تو پتہ ہے، گالی دے کے کہا گیا کہ عمران خان تو کسی خاتون کو چھوڑتا ہی نہیں، اور جس کانٹیکس میں کہا گیا ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک گالی تھی، ایک انسلٹ تھی، جس پہ خواتین کو جان بوجھ کے پرووکیٹو قسم کے جملے بول کے انہیں پرووک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھے اور انتظار کر رہے تھے کہ فیصلہ دیا جائے گا، دیتے حق میں دیتے یا اگینسٹ دیتے، لیکن جج صاحب کا کام تھا کہ وہ فیصلہ دے کر اٹھتے، مگر انہوں نے کیس یہاں بھیج دیا، اور اب ایک ان سے نیچے ان کے سب آرڈینیٹ کو کیس واپس دے دیا گیا، جس پہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم کوئی کانفیڈنس کر سکتے ہیں، جب 3.25 مہینے کے بعد بھی ججمنٹ سیو کرنے کے بعد، اس کو ریزرو کرنے کے بعد سنانے کی بجائے کیس آگے دے کے اور دوبارہ سے شروع کر دیا جائے اور کوئی ٹائم لائن بھی نہ دی جائے، تو یہ تو پھر وہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے پتہ نہیں کون سے اللہ تک پہنچ رہی ہیں چیزیں، اور اس طریقے سے عدالتوں کا وقار بھی خراب ہوتا ہے اور ججز کے اوپر پریشر بھی آتا ہے۔ یہی استدعا آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور سلمان صفدر صاحب نے دونوں نے کی کورٹ روم نمبر 3 میں، اور انہوں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ عدالت اپنا وقار بھی دیکھے اور ظاہر آئینی نقطے دیے کہ وہ حق رکھتی ہیں بشریٰ بی بی کہ ان کو ضمانت ملنی چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ایک کال کوٹھڑی میں، ایک موت کی چکی میں اگر سابق وزیر اعظم کو، اس ملک کے ہیرو کو رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف بغض ہے، سیاسی جو اناد ہے اور سیاسی انتقام ہے، کیس کوئی بھی نہیں ہے۔ اور